علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم، جسے ایک لمحے کے اندر پروردگار نے مسجد حرام سے مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک بلایا کہ جب رسول واپس آیا تھا تو کنڈی ہل رہی تھی. اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جس کے لیے رفتار روشنی کی بھی کم پڑ گئی. براق آیا آسمان سے جو پرواز پر لے کے جا رہا تھا. قرآن کہتا ہے اسرا میں عبد ہی، ہم اپنے بندے کو معراج پہ لے کے گئے. یہ نہیں کہا رسول کو، کہا تم بندے بن جاؤ، تمہیں بھی معراج پہ لے جائے. بندے بنو کہتا ہے، عبودیت کرو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزانے بتاؤ اس رسول کو کہ جو ملی سیکنڈز کے اندر کعبہ سے یا اپنی کزن ام ہانی کے گھر سے یا مولا کائنات کے گھر سے یا مسجد حرام سے، مختلف روایتیں ہیں، سیکنڈ کے 10ویں حصے میں بھی، شاید ہم یہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ڈیفائن کر رہے ہیں لیکن شاید وہ اس سے بھی پہلے ہو، کہ وہاں سے مسجد اقصی جو ہے وہ لے کے گئے اور ملائکہ نازل ہوئے. سارے انبیاء موجود تھے اور رسول خدا نے جماعت کرائی نماز کی. اٹس ناٹ سٹوریز، یہ کوئی تخیل نہیں ہے، ہالی ووڈ کی مووی نہیں ہے عزیزان محترم. قرآن ہے، قرآن جو آخرت تک کا جاوداں معجزہ ہے. ایک لفظ قرآن کہہ رہا ہے، وہاں لے کے اس کے بعد پروردگار نے دوسرا جو سفر کرایا وہ سارے آسمانوں سے پرواز کرتے ہوئے کہیں جنت کے لوگوں کو دیکھا، کہیں جہنم کے لوگوں کو دیکھا. حدیثیں طولانی ہیں، وقت نہیں ہے کہ حدیث معراج جو ہے وہ گفتگو کی جائے. کبھی کسی آسمان پر ملائکہ کا دیکھا تو ملائکہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا سلام علی کو بھیجیے گا. پھر دوسرے آسمان پر گئے، آسمان بدلتے چلے گئے، ملائکہ بڑھتے چلے گئے اور ہر سب نے کہا یا رسول اللہ ہمارا سلام ہو، ہمارا سلام علی کو دیجیے گا، ہم بہت مشتاق ہیں دیدار کے. معاملہ اوپر پہنچا کہ جہاں پر حضرت جبرائیل سب سے افضل ملائکہ نے کہا کہ میں نے اگر ایک لمحہ ایک انگلی کے برابر بھی اس سے آگے بڑھایا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا. کہا میں نہیں جا سکتا. وہاں رسول کو کہا آئیے آئیے. 2 کمانوں کے برابر کا فاصلہ، کعبہ قوسین، سدرۃ المنتہا پر اپنے محبوب کو بلایا اور پھر محبوب سے کہا کہ یا محمد میں نے زمین پر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ تم سوائے میرے کسی کو یاد نہیں کرتے. میں محمود ہوں، تم محمد ہو. اللہ صلی علی محمد. عزیزان محترم کہا میں محمود ہوں، تم محمد ہو. اور محمد پھر تمہارے بعد میں نے جب زمین پر نگاہ ڈالی تو مجھے علی کے سوا تمہارا کوئی وسیع نظر نہیں آیا. یا اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم یہ حدیث ہے، متواتر حدیث ہے. اور رسول خدا نے جب رسول خدا کے وجود کو جب پروردگار نے دیکھا، پروردگار سے زیادہ بہتر تو کوئی کسی کو نہیں جانتا نا، اس وجود کو جب دیکھا تو اس وجود میں صرف ایک ہستی کو اتنا لبریز پایا کہ اسی کے لہجے میں پروردگار نے گفتگو کی. وجود کو دیکھا، یعنی دیکھا کہ یہ وہ اس وجود میں بس یہ ایک اور ایسا وجود ہے کہ جس کے لہجے میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں گفتگو کر سکتا تھا، اور وہ علی ابن ابی طالب کا لہجہ تھا. کمال عزیزان محترم.
فضائل کو طریقوں سے بیان کرے کہ توحید توحید نظر آئے، نبوت نبوت نظر آئے اور امامت امامت نظر آئے. یار غلطیاں نہ کریں لوگوں سے واہ واہ کے چکر میں. لوگ یہاں واہ واہ کے چکر میں یہ پڑھ دیا وہ پڑھ دیا. یہ یہاں واہ واہ ہو رہی ہے، وہاں پر جب چترول پڑھیں گے نا اوپر تو پتہ چل جائے گا. جو حق ہے اس کو بیان کرے. جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے پایا، میں نے اپنا بہترین بندہ پایا، میں اپنے بندے کو لے کے گیا معراج. پھر پروردگار نے کہا اے محمد، میں نے آپ کو علی، فاطمہ، حسن، حسین اور باقی سارے اماموں کے نور کو خلق کیا. اور اگر کوئی ساری زندگی عبادت کرتا رہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دے اور ان کی ولایت کا منکر ہو تو میں انہیں جہنم میں بھیج دوں گا. اور عزیزان یہ ولایت بڑی آسانی سے مل گئی ہم لوگوں کو. قدر کریں اس ولایت کی. یہ اپنی ماؤں کو دعائیں دیں کہ جنہوں نے یا علی کر کے چلنا سکھایا ہے. یہ ان کا کمال، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. لیکن ذمہ داری ہے کہ محبت اور مودت میں فرق ہے. محبت دل میں، میرے دل میں بہت سے لوگوں کی محبت ہے، آپ سے محبت ہے، والدین سے محبت ہے، لیکن یہ ساری محبتیں طول میں ہیں یا ہے کہ جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہو کہ رسول ان سے کہہ دو کہ میں نے رسالت کا کام کے لیے تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، صرف مودت اہل بیت کی. تو مودت اور محبت میں فرق ہے. تم نے دل میں محبت ہے مجھے تو مولانا صاحب میں اہل بیت سے بہت محبت کرتا ہوں. وہ محبت جب تک چھلکے گی نہیں مودت میں تبدیل نہیں ہوگی. اظہار کرے محبت کا. وہ اظہار کیسے کرے؟ نعرے مار کر اظہار کرے. اور یہ بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ظاہر وجود بھی تو بتائے کہ کس کے ماننے والے ہو. کیونکہ یہی نعرے ہیں تو عرش پہ جا رہے ہیں جن کو پتا چل رہا ہے کہ کس کے ماننے والے.